آج کے جمعہ پر آپ کے خصائص کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں. یعنی یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے اللہ نے انسان بنائے اور ان انسانوں میں سب سے افضل ترین مخلوقات جو ہے وہ انبیاء حضرت انبیاء کے اولو العزم پیغمبر انبیاء اور رسول کی ذاتیں جو ہیں وہ عام انسانوں سے بہت بلند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں جو کمالات رکھے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نبی میں کتنا کمال ہے. جو ان میں اللہ نے کمالات رکھے ہیں نا ان نبیوں میں وصف بھی رکھے ہیں, کمال بھی رکھے ہیں, امتیازات بھی رکھے ہیں, خصائص بھی رکھے ہیں. ہر چیز جو اللہ نے ان نبیوں میں رکھی ہے نا, جو ہمارے نبی سے پہلے جناب عیسیٰ تک مبعوث ہوئے, ہمارا یہ نظریہ ہے کہ تمام انبیاء کے تمام خصائص, تمام انبیاء کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے منہ میں مضبوط کر رکھی. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ اوپا ہمارا تو تنہا داری. مطلب یہ ہے کہ ید حسن یوسف ہو, ید عیسیٰ ہو, عیسیٰ کا ہاتھ ہو, یوسف کا حسن ہو, یا جناب موسیٰ کا عصا ہو, جتنے انہوں نے معجزات دکھائے تو شاعر کہتا ہے یہ سارے معجزات, یہ تو ایک دو تین معجزات انہوں نے ایک دو تین نبیوں کا ذکر کیا نا, جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں, ہمارا یہ متفق نظریہ ہے, اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ تمام کے تمام خصائص, فضائل, تمام امتیازات اللہ نے اپنے پیارے محبوب میں رکھے. سو اس کی تعریف کرنا, محبوب علیہ السلام کے زندگی کے کسی پہلو کو اٹھا لینا اور اس پہ گفتگو کرنا, یہی میلاد ہے. میلاد کوئی نئی چیز نہیں. ایک جملہ ہے, میں اس واقعے میں بیان کروں گا جو یہ پوری اس ہماری اس بیٹھک کا یا اس مجلس کا, اس محفل کا, اس جمعے کی اجتماع کا جو نچوڑ ہے, وہ ایک جملہ انشاءاللہ میں یاد کر کے کوشش کروں گا, اور آپ کو سمجھ گیا ہے کہ اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم میں ایک وعدہ فرمایا. سورۃ القرآن کی آیت نمبر میں نے غالباً 8 پڑھی ہے پیچھے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بہت سارے تراجم میں پڑھ کے دیکھیے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک آپ کا ہاتھ آنے والا جو لمحہ ہے, گھڑی ہے, وہ پہلے لمحے سے اور بہتر. اگر اسی آیت کو حضور کے ظاہری حیات میں یا 53 سال زندگی جو مکہ میں آپ نے گزاری اور 10 سال جو آپ نے بدنی دور گزارا, اس تمام کے پیرائے میں دیکھیں, اس تناظر میں دیکھیں, تب بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پرورش تربیت اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا زمانہ سے اگلا زمانہ چرچے کے لحاظ سے, افضلیت کے لحاظ سے, مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے, عزت و احترام و تعظیم کے لحاظ سے وہ پہلے سے زیادہ بہتر تھا. اور یہ صرف قرآن حضور کی ظاہری حیات تک نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے. تو اس آیت کا جو عمومی حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے. کس طرح فرمایا محبوب ہر گزرنے والا لمحہ جو گزر رہا ہے, ماضی ہو رہا ہے, وہ تیرے جو مستقبل ہے اس میں ہر آنے والا جو لمحہ ہے وہ تیرے ماضی سے اور اوپر چلا جائے. اور اسی طرح میں ہم دیکھیں تو ہر سال آقا علیہ السلام کے دیوانے, آپ کے عاشق, آپ کے پیروکار, آپ کے فالوور حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے, میلاد کے, نعت کے اور آپ کی سیرت کے نت نئے طریقے سے جس سے اظہار محبت ہو, اظہار عشق ہو, وہ لوگ حضور کی تعریفوں میں لگے ہوئے. محبت کے انداز میں سمجھ آ رہی ہے نا اردو کی بات, محبت کے انداز سکھائے نہیں جاتے, یہ ایک فطری عمل ہوتا ہے. فطری عمل سے آپ کو سمجھ آئے کہ یہ فطری عمل کیا ہوتا ہے. فطری عمل ایسے جیسے آپ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا اور آپ کی اس وقت جو فیلنگ ہے اور اندر کے احساسات ہے وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ میں اپنے اٹھائے ہوئے اپنے بیٹے کا بوسہ لے لوں. تو وہ جو احساس ہے نا آپ کے اندر کا, اس کے لیے آپ نے کسی سے فتویٰ طلب نہیں کیا, نہ کسی سے پوچھا ہے, نہ آپ کو ٹائم کی ضرورت پڑی ہے کہ یہ زوال کا وقت ہے, یہ جائز وقت ہے, یہ ناجائز وقت ہے. آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑی. وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کی جو فطرت تھی نا محبت بیٹے کے ساتھ, اس نے آپ کو مجبور کیا اور آپ نے بیٹے کا بوسہ لے لیا. یہ فطرت ہے, اور یہ فطرت جو انسان ہماری فطرت ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری فطرت ہے.
سمجھ آئی؟ اب جب فطرت ہوئی تو اس پہ وہ کام نہیں کرنا جو اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، جس سے منع کیا وہ کام نہیں کرنا. اس کے علاوہ کسی سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ محبت کا اظہار کیسے کرنا، محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی، حضور کے ساتھ محبت ہماری فطرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ کن جو ہے نا پہلی مخلوق وہ یہ لو لاکھ جس کو ہم کہتے ہیں لو لاکھ، یہ تاج لو لاکھ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کے سامنے سے تاج لو لاکھ کیا اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات زبور انجیل، یہ قرآن سے پہلے جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مختلف مقامات پہ پیشن گوئی کی گئی اور بتایا گیا. اور قرآن اس بارے میں آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں یعنی 89 میں 89 میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ فلما کفروا بہ، یعنی یہ آیت کریمہ ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود پہلے کیا کرتے تھے، انہوں نے چونکہ تورات پڑھ رکھی تھی اور تورات میں یہ لکھا تھا کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے اس کی اتنی نشان ہے. تو یہودی جب جنگ کرتے تھے اپنے مخالفوں سے، جب ہارنے لگتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے نبی کے وسیلے سے. یہ یہودیوں کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قرآن بتاتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں جا کے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی قرآن جو اللہ نے بتایا کہ اس سے پہلے یہودی کیا کرتے تھے کہ اپنے مخالفوں سے دشمنوں سے جنگ ہارنے کی کوئی شدید یا صورت نظر آتی تو وہ وسیلہ پیش کرتے کیا کہتے کہ اللہ تو نے جو تورات میں بندہ آخری نبی آنے کا وعدہ کیا اور جس کی تم نے اتنی ہمارے سامنے تورات میں تعریفیں توصیفیں بیان کی، یا اللہ اس کا واسطہ ہمیں تو فتح عطا. اور اس وسیلے کی بنیاد پہ کئی جگہوں میں یہودیوں نے فتح پائی، لیکن ہوا کیا جب اللہ نے مبعوث فرما دیا جناب عیسیٰ کے 550 سال بعد عرب کی سرزمین عرب کی دھرتی پہ اللہ کے محبوب نبی سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جب تشریف لے آئے تو انہی یہودیوں نے انہی کافروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبوت بنی اسماعیل میں چلی جائے، وہ تو بنی اسرائیل کا حصہ تھی، وہ تو لازم ملزوم تھی، نبی تو بنی اسرائیل میں آنے تھے، بنی اسماعیل میں آ نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم ہے سمجھے جا رسالہ، اللہ کو پتا ہے کہ اس نے رسول کہاں بنانا ہے، کس نسل سے رسول بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے. یہ تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کسے نبی بنانا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے. تم یہودی کہتے ہو کہ ہمارے اندر نبی کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل میں نبی آئے اس کی ہم مانتے نہیں. اللہ نے فرمایا اسی نام کے صدقے تو تم فتح پاتے تھے، اب اسی نام کے جب یہ آئی شخصیت تو تم پہچاننے سے انکار کر بیٹھے اور ماننے سے انکار کر بیٹھے. یہی ہمارا پیغام ہے کہ آج بھی وسیلہ کے منہ کو ذرا قرآن پڑھو اور قرآن کی پھر پیچھے پہلے صحائف جو قرآن نے استدلال کیا پہلے صحیفوں سے اس طریقے سے استدلال کرو. قرآن کہتا ہے بھائی یہ تو سارا کچھ بنے حضور کے وسیلے سے. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ بنا ہی حضور کے وسیلے سے. جو حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا، یہ پیدا ہونا بہت بات کی بات، یہ پیدا ہونا یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے. یہ اس دفعہ جو میلاد شریف ہے یعنی یہ 1500واں حضور کا برتھ ڈے ہے، یعنی میلاد شریف ہے 1500. تو 1500 سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے محبوب کو خطاب کیا. حدیث قدسی ہے، کتابیں بھری پڑی ہے، مستدرک اور صحیح ہے میں ہے، باقی سے کتب سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے اور ہر خطیب پڑھتا ہے اور دیگر کتاب حدیث کی کتابوں کی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو لاک لما خلقت الافلاک بلند اردین بلند نار بلند جنت. فرمایا کہ معبود اگر میں نے آپ کو بنانا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں آسمان زمین دوزخ اور جنت کسی چیز کو بھی نہ بناتا. یعنی مقصد تخلیق پوری کائنات کا وہ آپ ہے، وہ آپ ہے. آصف رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ سرور کو ہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے باغ کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہائی سے نہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے سب نے سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کون.
یہ اس لیے کہا تھا تیرے تو بس ایسے تنائی سے وہ آدمی یار یہ مخلوق نکل آئی گی آدھی یہ چیز ہے یہ کوئی عجیب مخلوق ہے عجیب جو کہتی ہے یہ ہے اور یہ نہیں ہے وہ تیرے تو بس ایسے تنائی سے وہ یار تعریفیں تو اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی حد ہو جس کی تعریفوں کی حد ہی ہماری نہیں بنائی اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور یہ نہیں ہے عقیدے کی سمجھ آئی آپ کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے بارے خلیل کا گلے دیوا کہوں تجھے اور تیرے تو بس ایسے تنائی سے ہیں بھائی حیران ہوئے شاہ کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم اس پہ کر دیا رضا فرماتے ہیں کہ میری تو آخری گفتگو یہ ہے نچوڑ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خالق کا بندہ ہے یعنی اللہ نے تجھے پیدا کیا ظاہر تو مخلوق ہے لیکن باقی ساری مخلوق کا سوال تھا حق کا کہوں تجھے تو یہ حضرات جو بریلی شریف کے حضرات ہیں نا انہوں نے قرآن پڑھا انہوں نے حدیث پڑھی انہوں نے قرآن حدیث پڑھ کے جو نچوڑ نکالا وہ شاعری کی صورت میں ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ جس طرح شاید تخیل میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ بیٹھتے بعض اوقات وہ مستغرق ہوتے ہیں کسی بنیادی چیز میں بعض اوقات مطلب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جو بات میرے منہ میں آ گئی وہ پتہ نہیں کن کے خیالات میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو حضرات ہیں انہوں نے قرآن کو حدیث کو پڑھا اور پھر اس نچوڑ میں حضور کی تعریف لکھی نعت لکھی اور شاعری لکھی جو آپ تک پہنچائی جاتی اسی طرح دوسری جگہ میں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے تو یہ بنے تو جہاں تمہارے لیے جناب امام محمد رضا خان بریلوی نے کیوں لکھا اس لیے لکھا کہ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ نے جب تخلیق فرمایا تو یہ تو 1500 اب ہے نا اس سے پہلے آسمانوں کی بات ہو رہی ہے فرمایا اللہ نے کیا فرمایا فرمایا لولا کلمہ خلقت الاسباب اے میرے نبی اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز ہی نہ بناتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو سمجھائے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جان اسی لیے بنانا مقصود تھا تو وہ جو تاج لولاک ہے تاج لولاک لولاک عربی کا لفظ ہے لو اگر لا نہیں کا آپ یہ تین حرف ہے لو اگر لا نہیں کا آپ کیا مطلب ہے اگر آپ نہیں سمجھ آئی بات کی اگر آپ نہیں یعنی اگر آپ پیدا نہ ہوتے یا آپ کو نہ بنایا جاتا یا آپ کی تخلیق نہ کی جاتی اگلی بات میں بعد میں جواب سن لیں اگر آپ کو نہ بنایا جاتا تو پھر